فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں وہی اس کائنات کا خالق و معبود اور حق ہے اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہوں بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں گفتگو ہماری اس مکالمے تک پہنچی تھی کہ جب قیامت والے دن منافقین مومن مردوں اور مومن عورتوں سے نور طلب کریں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں ساتھ لے لو ہمیں تھوڑا سا نور دے دو تو وہ کہیں گے کہ کی لرجعو بلا فلتمسوا نورا پلٹ جاؤ واپس جہاں سے نور ملتا ہے نا وہاں سے لے جاؤ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایمان والا کبھی
اپنی ذات کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، وہ قیامت والے دن بھی کہے گا کہ نور تو میرے اللہ رسول کے پاس ہے۔ تو یہ جو بندے کہتے پھرتے ہیں نا میرے پاس بڑا کچھ ہے، وہ اصل میں ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والوں کا یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا دور ہے تو وہ پھڑ مارنے شروع کر دیں گے ہماری کیا بات ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور دیوار کے باہر عذاب ہوگا اور اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی، جہاں وہ مومن مرد اور مومن عورت ہیں۔ تو یہ گفتگو ہم نے 2-3 جمعے کر لی ہے۔ پچھلے جمعے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ینادونہم علمنا معک، اب وہ باہر کھڑے ہو کے اندر مومنین کو آواز دیں گے، ینادونا پکاریں گے، ندا دیں گے۔ حرف ندا آپ کو پتہ ہے 2 ہیں عربی زبان میں، حرف ندا جو ہے پکارنے کے لیے 2 حروف استعمال ہوتا ہے، یا تو یا استعمال ہوتا ہے یا ایو استعمال ہوتا ہے، یا اور ایو یہ 2 حروف ندا ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ تو یہ ندا ہے، آواز دینا، پکارنا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ تو ایک تو یا حرف ندا ہے اور ایک ایو حرف ندا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں حرف ندا ایو استعمال ہوتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو معنی یا کا بھی وہی ہے اور ایو کا بھی وہی ہے، یہ دونوں حروف ندا ہیں۔ اب یہاں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ کہتے ہیں، کچھ ہمارے کلمہ پڑھنے والے کہیں گے کہ ندا جو ہے وہ نبی پاک کو اب یا رسول اللہ نہ کہیں، یا میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو یہاں اللہ نے پھر وہی بات فرمائی، ینادونہم، یہاں رسول کو ندا نہیں دیتے اور وہاں رسول کے غلاموں کو پکاریں گے، وہاں ندا نہیں۔ اچھا یہاں کہتے ہیں کہ چونکہ حضور سامنے نہیں، یہ بہت کچھ اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں یا نہ کہو، مدینہ شریف جاتے ہو تو یا کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ درمیان میں دیوار ہے، تو یہاں بھی اللہ نے پہلے دیوار کھڑی کی، یہاں بھی دیوار کھڑی کی کہ یہاں دنیا میں تو کہتے تھے کہ دیوار کی اس طرف سے آواز نہ ہو، تو یہاں نبی کے غلاموں کو دیوار سے اس طرف آوازیں دیتے، اب مدد کے لیے پکارتے، اب مانگنا شروع کر دیا۔ لیکن ایمان والے پھر بھی ان کو اللہ رسول کی طرف ہی واپس پڑھا۔ تو اگلی بات تھی علمنکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ جب وہ ان کو پکاریں گے، ندا دیں گے، تو پہلا سوال یہ کریں گے کہ یار دنیا میں بھی تو ہم اکٹھے رہیں گے، اور آگے سے مومنین بھی کہیں گے قالوا بلی، کیوں نہیں، دنیا میں ہم اکٹھے رہتے تھے۔ یہ پتہ ہے نا قالوا بلی، یہ نامے پارے میں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں بھی عالم ارواح میں ہم سب نے کیا کہا تھا، قالوا بلی، کیوں نہیں مولا تو ہی ہمارا رب۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے عہد عالم ارواح میں اس لیے لے لیا تھا
کہ قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ پتہ ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے تجھے دے دیا تھا، اب قیامت والے دن بہانہ نہ کرنا۔ یہ فطرت کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، انسان کی جو فطرت کی تختی ہے اس کی روح کی، اس کے اندر اللہ موجود ہے۔ یہ تو ہم اتنی گناہوں کی گرد اس تختی کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ پھر وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ سم و بکم و عمی والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اور اس کا علاج پھر کیا ہے؟ ذکر، تاکہ وہ تمہاری تختی جو ہے نا وہ صاف ہو جائے اور تمہیں وہ عالم ارواح والا عہد پھر یاد آ جائے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم بندے ہیں۔ اب یہ مکالمہ بڑا عجیب ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں کہہ رہے ہیں کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مسجدوں میں نمازیں کٹھی پڑھتے تھے، افطاریاں کٹھی کرتے تھے، حج کے لیے بھی جاتے تھے۔ اب وہ آگے سے کہتے ہیں قالوا بلا، کیوں نہیں، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، دنیا میں اکٹھے تھے۔ اب دنیا میں اگر اکٹھے تھے تو یہ اب تمہارے پاس نور ہے، ہمارے پاس اندھیرا ہے، تم دیوار کی اس طرف ہو جہاں رحمت ہے، ہم دیوار کی اس طرف ہیں جہاں عذاب ہے۔ تو یہ جو اگلا جواب ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہاری خواہش نفس نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا۔ اب تم سمجھتے رہے کہ صرف نمازوں سے دور کر جائیں گے، بات تو نور کی ہے نا، بھائی نور مانگ رہے ہیں، روشنی مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ نور تو تمہیں ملنا ہی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک بے شک، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اب تم نمازیں تو پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ، تم نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن دل میں تمہارے یہ ہوتا تھا کہ نبی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، پیغمبر کو کوئی نقصان پہنچ جائے، نبی کے غلاموں کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اب ظاہر اکٹھا رہنا مومنوں اور منافقوں کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ کیا تمہارے دل بھی اکٹھے ہیں؟ اگر دل اکٹھے ہیں تو پھر تو قیامت والے دن تم بھی مومنین کے ساتھ ہو، لیکن اگر ظاہر میں اکٹھے ہو اور ایمان والے جو ہے ان کا دل اپنے رسول کے لیے مختص ہو گیا اور تمہارے دل میں نبی کے لیے نفرت، تو پھر یہ اکٹھے رہنا بھی تمہارے کام نہیں ہے۔ اکٹھے رہنا ہے تو دل سے اکٹھے، یہ بڑا ہم کہتے ہیں دنیا میں ہم فلاں کے ساتھ ہیں، بھائی نہیں، فلاں کے ساتھ نہیں، تمہاری فکر تمہاری سوچ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتی ہے۔ اب یہ اکٹھا رہنا، اس کے لیے شاید کسی موقع پہ پہلے میں نے وہ مثال دی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں، تو اس وقت بھی وہاں بھی یہی سوال، سیم یہی سوال، اس لیے وہ بات میرے ذہن میں آئی۔ جو ہی آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے منادی کروائی کہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ، اللہ کا نائب آ گیا۔ تو
وہ جملہ مجھے بڑا کمال کا لگتا ہے، وہ جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ پاگل اونٹ نے آ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو صحابہ کرام نے بھی سجدے کی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور ہے اور اس کو تو پتہ ہے کہ نبی کا ادب سجدہ کر کے کرتے ہیں، تو ہم انسان ہیں، ہمارا تو زیادہ حق ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ سجدہ اللہ کو کرنا، معبود صرف اللہ ہی، اس لیے یہ امت شرک میں مبتلا نہیں۔ تو اس موقع پہ جب صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ پاگل ہے، جانور ہے، یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ بڑا کمال کا جملہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو۔ صحابہ پھر آگے کھڑے ہو گئے کہ اونٹ پاگل ہے نا، آگے بھی ہمارے نبی کو ان کا اپنے آنے کی عشق تھا، محبت تھی کہ ہم جان قربان کر دیں۔ سرکار نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس موقع پہ فرمایا یہ تو شیطان جن اور انسان ہے جو میرا انکار کرتا ہے، باقی تو دنیا کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ یہ جانور ہے، پاگل ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ان کو نور ملنا ہے تو ساری زندگی نبی کے نور کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے دل سے پیغمبر کا احترام تو کرو، عزت تو کرو۔ تو یہ چونکہ اللہ نے منادی کروا دیا، تو یہ یمن میں پائی جاتی ہیں آپ بھی۔ اب ہرنوں نے کہا کہ چلو اللہ کے خلیفے کی زیارت کریں، سارے آتے رہے سلام کرنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ آؤ بھائی کیسے آنا ہوا، انہوں نے کہا کہ اعلان سنا تھا کہ اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ زمین پہ آیا ہے۔ ہم نے کہا کہ چلو اللہ کے نائب کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ آج میرا موضوع نہیں، صرف جملہ سننا۔ ساری زندگی کی عبادتیں آپ کو اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتے جو ایک لمحے کی زیارت آپ کو پہنچا سکتے۔ اور یہ بڑے بڑے عظیم لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم سے کوئی ساری زندگی کی عبادتیں لے لے اور ایک رسول اللہ کی زیارت کرے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ موقع ہی نہیں ملا، صرف پیغمبر کی بارگاہ میں چند لمحے گزارے اور محبت کی نگاہ سے پیغمبر کو دیکھا اور واپس آئے تو وصال ہو گیا۔ نماز کا موقع ہی نہیں ملا، حج کا موقع ہی نہیں ملا، زکوٰۃ کا موقع ہی نہیں ملا، کسی عبادت کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور اس ایک لمحے کی زیارت کا یہ مقام ہے کہ میرے غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب ساری دنیا کے ولی، غوث، قطب، مومن اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس صحابی کے قدم کو لگنے والی خواب کے برابر نہیں۔ اگر کسی کو ایک لمحے کی زیارت کا پتہ ہو کہ یہ کیا ہوگا، اب اس جانوروں کو تو پتہ ہو اور انسانوں کو پتہ ہی نہ ہو زیارت کا وہ کام ہے۔ بس دیکھیے اس کی میں عام مثال یہ بھی اپنے شاگردوں کو دیا کرتا ہوں کہ آپ 2.5-3 لاکھ روپیہ جب ہم گئے تھے، اب تو 6-7 لاکھ روپے میں بھی حج مشکل ہو گیا ہے۔ پھر آپ سفر بھی کریں،
وہاں جا کے 5 دن جو ہوتے ہیں وہ مشقت کے دن ہوتے ہیں. مینا میں جانا عرفات سے، پھر مزدلفہ، پھر مینا میں 3 دن رہنا، پھر 3 دن مارنا. لیکن کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں. پیسے بھی لگائے، سفر بھی کیا، مسائل بھی جھیلے، لیکن پھر بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں. لیکن زیارت کا محبت ہے. ایک نگاہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے، تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حج کا ثواب، فرمایا مقبول حج کا ثواب. ہمیں زیارت کا نہیں پتا کہ زیارت کا مفہوم. لوگوں نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعت. فرمایا جو میری قبر کی بھی زیارت کے لیے آئے اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے. تو یہ میرا آج موضوع نہیں تھا، ورنہ یہ زیارت کا بھی موضوع ہے. یہ قرآن کریم سے ساری بات ہے. ایک زیارت جو ہے ایک لمحے، اور یہ وہ زیارت ہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام خضر کی کرنے گئے تھے. یہ سورہ فارغ ہے. تو وہ صرف خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے کسی نیک بندے کی زیارت کو آپ جائیں، اپنے ماں باپ کی زیارت کریں، اپنے اساتذہ کی زیارت کریں. اس کا جو درجہ ہے وہ عبادتوں سے نہیں. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بھئی کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا سنا تھا اللہ کا نائب ہے، تو ہم زیارت کیا. سرکار آدم علیہ السلام اٹھے تو ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. جب وہ واپس اپنے قبیلے میں گئی تو ان کی ناف سے کستوری کی خوشبو آنا شروع. اب وہ جنگل میں جدھر جاتی ہیں خوشبو پھیلی. اب بھی جو اصل کستوری ہے وہ ان کی ناف سے ہی حاصل کی جاتی ہے، ہرنوں کی ناف سے. یہ فیض پھر ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو فیض جاری رہتا ہے. یہ جو آپ ہرنے ہیں ان پہ تو آدم علیہ السلام نے ہاتھ نہیں پھیرا. لوگ پوچھتے ہیں نبی کا فیض کہاں تک جاتا ہے؟ وہ فیض یہی آیت بتا رہی ہے کہ اگر نبی سے نور اس دنیا میں لے لیا نا تو قیامت میں دن وہی کام آئے گا. تم اس دنیا کی بات کرتے ہیں لیکن نور لینا یہاں پر ہی، قیامت والے دن نہیں ملے گا. یہ ایک شرط ہے، یہ نور اسی دنیا میں تم نے پیغمبر سے لینا. یخرجہم من الظلمات الی النور. پیغمبر آئے اس لیے ہیں کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور عطا کرے، اور وہ پل صراط پہ بھی وہی نور کام آئے. اب دوسری حرکت کو شوق پیدا ہوا، چلیں ہم بھی اللہ کے خلیفے سے خوشبو دیں. وہ بھی آئی، پوچھا آدم علیہ السلام سے ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے کچھ ہرن آئے تھے، آپ نے ان پہ ہاتھ پھیرا تھا، ان کی ناف سے خوشبو آ رہی ہے تو ہم بھی خوشبو لینے آئے. آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. اب وہ جب واپس گئی تو ان کو کوئی خوشبو نہیں آئی. تو یہ جو ہے نا علامہ 50 بجے انہوں نے بھی یہی جملہ کہا، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے؟ بھئی جنگل میں ہم ہر نہ کٹھے ہاتھ تم پہ بھی آدم علیہ السلام نے پھیرا، ہمارے اوپر بھی پھیرا، لیکن تمہیں خوشبو مل گئی ہمیں نہیں.
ساتھ تو ہم رہتے ہیں، اکٹھے ہی رہتے ہیں، ایک ہی غذا کھاتے ہیں۔ تو جب واپس آ کے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تم اکٹھے تو رہتے ہو جنگل میں، لیکن تمہارے دل اکٹھے نہیں۔ یہ جن کی خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو لینے نہیں آئی تھی، وہ خوشبو لینے نہیں آئی تھی، وہ زیارت کرنے آئی تھی، وہ اللہ کا نائب سمجھ کے، اللہ کا خلیفہ سمجھ کے دل میں ایک احترام کا جذبہ لے کے آئی۔ ہاتھ تو وہی ہے آدم علیہ السلام، کلمہ تو وہی ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، یہی وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم دنیا میں اکٹھے نہیں رہتے، اکٹھے سارے۔ تو تمہاری چونکہ نیت، تمہارا ارادہ احترام والا، ادب والا نہیں تھا، تم خوشبو لینے، تمہیں اس چیز سے غرض ہی کوئی نہیں تھی کہ اللہ کا نائب آیا، اللہ کا خلیفہ آیا۔ انہوں نے اپنے دل کو جوڑا اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ، اس کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، ان کو نور مل گیا، اور تم اللہ کے خلیفے کی زیارت کی بجائے خوشبو لینے آ رہے، اپنی طلب بھی تو دیکھو، میں تمہاری طلب کیا ہے؟ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نور طلب کرنا ہے، ایمان کا، ہدایت کا۔ یہ موقع میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی آیا۔ سرکار سفر پہ تھے تو راستے میں ایک بندے نے بڑی خدمت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن مدینہ شریف آؤ گے تو ہمیں بتانا، ہم بھی تمہاری خدمت کریں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ تو وہ ایک دن آ گیا، سرکار نے ظاہر ہے اس کی مہمان نوازی کی اور فرمایا کہ اور بھی کچھ لینا ہے تو لے لو۔ اس نے کہا جی ایک اونٹ دے دیجیے، اونٹ دے دیے، پھر اس نے بکری مانگی، تو وہ دنیا کی چیزیں اس نے مانگنی شروع کر دی۔ یہی تو میرے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، اللہ سے یہ چیزیں نہ مانگا کر جو فنا ہو جانے والے۔ طلب تو بڑی رکھا، طلب بڑی رکھا۔ تو جب اس نے یہ اونٹ بکریاں، تو سرکار کی زبان مبارک سے جملہ نکلا، آپ نے فرمایا یار تم تو موسیٰ کی امت کی اس بڑھیا کی برابر بھی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بڑھیا کا کیا واقعہ؟ تو یہ دعا یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں لکھی ہوئی ہے، یہ مسلموں و الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے مسلمانوں میں وفات دے اور وفات کے بعد مجھے صالحین سے ملا۔ دیکھئے نبیوں کی بھی طلب، ایک تو ہے نا دنیا میں نیکوں کے ساتھ رہنا، تو یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مجھے وفات بھی مسلمانوں میں ہے اور وفات کے بعد بھی مجھے نیکوں سے ملا۔ اب ہوا کیا کہ نبی کی دعا تو ظاہر رہتی ہے، الٹیمیٹلی وہی قبول ہونی ہوتی ہے، لیکن وہ دفن ہو چکے، ادھر ان کے شہر میں کر دیا گیا۔ اب قبر مبارک جو تھی وہ پانی میں آ گئی۔ حادثات زمانہ ہوتے رہتے ہیں، سیلاب آتے رہتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی کہ چونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے وفات کے بعد، یہ 100 سال آپ کی مثال کے 100 سال بعد کا واقعہ، ایک 100 سال گزر گیا تھا آپ کے مثال،
اس لیے یہ بھی نہ کہا کریں کہ پتہ نہیں یہ دعا جو ہے کوئی دعا دے کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی، وہ اپنے وقت پر قبول ہوگی۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ اس میں اللہ نے کوئی اور چیزیں دکھانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاتے ہوئے نا یہاں سے یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالنا اور فلسطین میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے صالحین سے ملا دے۔ تو وہاں چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اور دوسرے انبیاء کی قبریں ہیں تو ان کو یہاں سے نکال لو اور وہاں جا کے دفن کر دو۔ اللہ کے نبی کی دعا تو قبول ہونی۔ اب فرعون کا لشکر تو غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہ رہا۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر راستہ بھول گیا صحرائے سینا میں جانا۔ اب جب راستہ نہ مل رہا تو پھر سوچا کہ دیکھیے ایمان والوں کی نشانی یہی ہے۔ ایک دن شاید میں نے یہ جملہ آپ سے کہا تھا کہ ایمان والے جو ہیں وہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں، وہ اللہ سے راستہ طلب کرتے ہیں، اللہ کی طرف پھر توجہ کی۔ مولا کریم بھی میرا لشکر فرعون سے تو جان چھوٹ گئی، اب صحرا میں بھٹک گیا۔ پھر یاد آیا کہ ہاں واپس جاؤ اور یوسف علیہ السلام کا تابوت نکال کے۔ اب وہاں پانی کے کنارے پہنچ گئے، لیکن پانی کے اندر کہاں ہے ان کی قبر کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ معجزات، اور یہاں معجزہ اور کرامت اکٹھے دکھائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا سائڈوں میں، درمیان میں راستہ بنا اور بنی اسرائیل وہاں سے گزرے۔ یہ سارا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کیسے وہ راستہ بنا۔ اب جب واپس آئے تو کہا بھائی کسی کو معلوم ہے ایک بوڑھی عورت تھی 100 سالوں والے، اس وقت عمریں بڑی ہوتی تھی، 200 400 سال ہوتی تھی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے پتا ہے، میں بتاتی۔ اس نے اپنی اس شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا تو پانی پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کچھ بھی، اللہ نے اپنے نبی کو یہ کچھ دکھا دیا، اور پھر درمیان میں جا کے اس نے ایسا دائرہ لگایا کہ یہ ہے قبر مبارک۔ لیکن اس سے پہلے اس نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا موسیٰ میں تمہیں بتاؤں گی صحیح کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب سرکار فرماتا ہے نا میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ دیا، تو یہاں مجھے یہ بھی پھر بڑی بات، جب یوسف علیہ السلام کا تابوت سواری کی ایک طرف رکھا گیا تو کسی نے کہا کہ دوسری طرف بوجھ برابر کرنے کے لیے کیا کریں؟ سواری کی ایک طرف تابوت رکھا گیا، دوسری طرف کس کو بٹھائیں؟ یوسف علیہ السلام ہے نا۔ تو کیا بات ہے، اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب تورات کے چند نسخے ادھر رکھو، نبی کو اگر کوئی برابر کر سکتا ہے تو اللہ کا کلام کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اس طرح یہ تابوت وہاں سے فلسطین پہنچا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو اس بڑھیا سے بھی کیا گزرا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کا کیا واقعہ؟ فرمایا تب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، لیکن میرے ساتھ پہلے ایک وعدہ کرو کہ جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کی بڑھیا کو تو پتا تھا نبی سے کیا مانگنا ہے، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ امام الانبیاء سے کیا مانگنا ہے۔ تم مجھ سے اونٹ اور بکریاں مانگ رہے تو اس بڑھیا سے بھی کیا مانگو؟ پیغمبر سے نور مانگو،
تمہارے ساتھ رہے گا، اس لیے یہ نہ دیکھا کرو کہ ہم دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں، قیامت والے دن اکٹھے انہوں نے ہونا ہے جن کے دل محبت رسول میں